ماریا ایک نہایت نرم دل، معصوم اور محنتی لڑکی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن ہولینا ہمیشہ اس کے ساتھ ظلم کرتی رہتی، سارے گھر کے کام کرواتی، صفائی، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سب کے سب ماریا کے کندھوں پر تھے، جبکہ سوتیلی ماں اور ہولینا سارا دن آرام کرتی رہتی اور ماریا کو تنگ کرتی۔ ہر کام کے دوران ماریا کو تھپڑ مارے جاتے، مکے مارے جاتے اور اس کو تنگ کیا جاتا، لیکن ماریا صبر اور شرافت سے کام لیتی۔ ایک دن ہولینا نے ضد پکڑ لی کہ اسے تو تازہ اسٹرابیریاں ہی چاہیے، حالانکہ سردیوں کا موسم تھا اور جنگل میں ہر طرف برف ہی برف جمی ہوئی تھی۔ سوتیلی ماں نے ماریا پر زبردستی حکم لگایا کہ وہ جائے اور اسٹرابیریاں ڈھونڈ کر جنگل سے لائے۔ ماریا بیچاری کانپتے اور لرزتے قدموں کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل میں ہر طرف برف ہی برف تھی، لیکن اس کے دل میں خوف کے بجائے نیکی اور خدمت کا جذبہ تھا۔ جب ماریا جنگل میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ جنگل کے بیچوں بیچ برف کے درمیان میں ایک روشن الاؤ جل رہا ہے اور اس کے ارد گرد 12 مہینوں کی روحیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ماریا نے ادب سے ان کے پاس جا کر آگ کے قریب بیٹھ جانے کی اجازت مانگی۔ اس کی نرم مزاجی اور حسن اخلاق سے تمام روحیں بہت متاثر ہوئیں۔ ماریا نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ ماریا کی تمام داستان سننے کے بعد اور اس پر ہونے والے ظلم کو سننے کے بعد جون کے مہینے کی روح نے اپنی لاٹھی کو زمین پر زور سے پٹکا۔ جیسے ہی لاٹھی زمین پر لگی، برف پگھل گئی اور وہاں سے تازہ اسٹرابیریاں اگائیں۔ ماریا نے یہ سب بہت حیرانی سے دیکھا، ان کا شکریہ ادا کیا اور ٹوکری بھر کر گھر واپس لوٹ آئی۔ ماریا کے ساتھ آنے والی اسٹرابیریاں دیکھ کر سوتیلی ماں کی آنکھوں میں لالچ بھر گیا۔ وہ حیران ہوئی کہ آخر اس قدر سردی میں اور برف باری میں ماریا کو یہ اسٹرابیریاں کیسے ملیں؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یقیناً کچھ اور ہے جو اسے معلوم نہیں۔ یہی سوچ کر اس نے ہولینا کو جنگل میں بھیجنے کا خیال ظاہر کیا، جبکہ ہولینا اس کام کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ لیکن اس کی ماں نے کہا کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ہولینا ایک مغرور اور بدتمیز لڑکی تھی۔ ہولینا جب جنگل میں پہنچی تو اس کو بھی وہ تمام روحیں نظر آئیں، لیکن اس نے ان تمام روحوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کا سلوک کیا، جس سے وہ روحیں ناراض ہو گئیں، اور وہ آگ جو جنگل کے بیچ میں جلی ہوئی تھی وہ اچانک سے بجھ گئی اور ایک برف کا طوفان بڑھ گیا۔ ہولینا سردی میں گم ہو گئی اور کبھی بھی واپس نہ آ سکی۔ جب کافی دیر تک ہولینا واپس نہ آئی تو سوتیلی ماں نے غصے میں ماریا کو بہت مارا اور اس پر الزام لگاتی رہی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ سوچ کر کہ میری بیٹی کسی مشکل میں ہے، اس نے فوراً سے جنگل میں جانے کا ارادہ کیا اور برفانی طوفان میں خود جنگل کی طرف نکل گئی، مگر وہ بھی سخت سردی کا شکار ہو گئی، اور یوں اس کی لالچ اور ظلم کی سزا اسے مل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور بہار آ گئی۔ گاؤں کے لوگ ماریا کو اپنے پاس لے آئے اور اسے ایک گھر، محبت بھرا ماحول اور سکون کی زندگی ملی۔ ایک دن وہ باغ میں کام کر رہی تھی کہ اس نے ایک درخت پر چمکتے ہوئے سرخ سیب دیکھے۔ جس وقت وہ سیبوں کو توڑ رہی تھی تو وہاں سے محل کے کچھ سپاہیوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو اسے اپنے ساتھ ہی بگی میں بٹھا کر محل لے گئے اور ملکہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ ملکہ اس کے حسن اور اس کی خدمت سے بہت متاثر ہوئیں۔
اس نے اپنی شرافت، حسن اور محنت کی بدولت محل کے سب لوگوں کو مروب کر دیا تھا۔ یوں ماریا کی زندگی ظلم، سردی اور غم سے نکل کر عزت اور خوشی کی روشنیوں میں بدل گئی۔ ملکہ نے ماریا کو اپنی منہ بولی بیٹی بنا لیا اور یوں اس کی زندگی میں روشنیاں ہی روشنیاں آ گئیں اور اس کو اس کے صبر کا پھل مل گیا۔